बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स और लिसनर्स। सबसे पहले तो मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी इतनी मसरूफ़ियत में से थोड़ा सा वक्त निकाला, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। आज की वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है, अब तक जितनी मेरी वीडियोज़ आपने देखी हैं उसमें आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी नज़र आई होगी। मेरा जो मकसद होता है वीडियो बनाने का वो कोई डॉलर कमाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक मस्बत पैगाम आप सब तक पहुंचाना होता है। अब उस मकसद में मैं कितनी कामयाब होती हूँ ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को पता। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगती है, कोई एक इंसान अगर उस पर अमल कर लेता है या अपने अंदर वो चीज़ें शामिल कर लेता है, तो मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। आज की वीडियो इस वजह से भी कुछ ख़ास है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का। आप लोग जानते हैं कि मैं नई यूट्यूब पर आई हूँ और सिर्फ बस अपनी बातें करती हूँ। मुझे अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन कौन से हरबे आजमाए जाते हैं फेमस होने के लिए, क्या किया जाता है। कुछ मुझे इसमें कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है। मैं बस जो दिल में आता है वो बोल देती हूँ। मेरी वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि इसमें कोई आपको एडिटिंग, कोई एक्स्ट्रा फूल झड़ियाँ कुछ भी नज़र नहीं आता होगा। सिंपल वीडियो बनाती हूँ। पहले तो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेती थी, तो अब ये है कि वीडियो बनाने लग गई हूँ। मगर हाँ, देखती ज़रूर हूँ मैं वीडियोस सोशल मीडिया पर। आए दिन वीडियोस देख देख कर जहन में ख़्याल आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आप लोग भी यकीनन देखते होंगे और ये सवाल आपके जहन में भी आता होगा। जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे, बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के ज़रिए खिदमत खल्क कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, हकदारों को उनका हक दिला रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको सलाम करने को दिल करता है कि वो अपने मुल्क और कौम, अपनी आवाम की खिदमत किस तरीके से कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक को कैसे राज़ी कर रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वीडियोस देखकर बेसाख्ता मुँह से अस्तगफिरुल्लाह निकलता है और दुआ निकलती है कि अल्लाह करीम ऐसे लोगों को हिदायत दे। ये क्या कर रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता। झूठ जो हर बुराई की जड़ है, धोखा, नुमाइश, बेपर्दगी, बेहयाई और दूसरों की इज्जतों को पामाल करने का जो बाज़ार आजकल गर्म है, एक दूसरे को गिराने और तज़लील करने की जो कोशिशें की जाती हैं, हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे की टांग खींचने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैं कोई आलमा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत मुत्तकी परहेज़गार खातून हूँ। एक आम सी इंसान हूँ और अपना अलग अंदाज़े फ़िक्र रखती हूँ। बहुत सारे लोगों को, बल्कि बेशुमार लोगों को मुझसे इख्तलाफ भी हो सकता है, मुझ पर तनकीद भी कर सकते हैं। बेशक करें, इख्तलाफ राय सबके लिए है, आपका ज़ाती हक है, हुआ करे। मैंने सिर्फ अपनी बात, अपने दिल की बात आप सबकी समातों तक पहुंचानी है। जहाँ तक अल्लाह ने चाहा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकी या किसी के दिल को लगी, तो मैं यूँ समझूंगी कि मैं कामयाब हो गई। नहायत अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि आज हम कहाँ खड़े हैं। कभी गौर किया, कभी सोचा कि आज हम किस मुकाम पर हैं? अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें। हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की डायमंड जुबली की तैयारियां चल रही हैं। 75 साल पूरे कर रहा है हमारा वतन अज़ीज़, और शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अपने वतन की, पाकिस्तान होने की, पाकिस्तानी होने की कौन सी तस्वीर दुनिया में पेश कर रहे हैं, कौन सी तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, कौन से झंडे गाड़े हैं हम। सोचने वाली बात है कि दुनिया की तरफ हमारा क्या पैगाम जा रहा है कि हम पाकिस्तानी कौम हैं। डायमंड जुबली के मौके पर क्या पैगाम जा रहा है हमारी तरफ से। यहाँ पर सैलाब और बारिशों से तबाही हो चुकी है, लोगों के घर, बच्चे, जानवर, फसलें सब तबाह हो चुके हैं।
غریب لوگ روتے بلکتے بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے، اور ہمارے حکمرانوں کو لڑنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ کرسی اور اقتدار کی جنگ میں یہ تک بھول چکے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے، سیلاب، بارشیں، زلزلے، قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا واضح ثبوت ہے، مگر کسی کو پرواہ نہیں۔ حکمرانوں کو چھوڑ دیں، وہ تو اپنا حساب خود دیں گے۔ ہماری عوام کیا کر رہی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جہاں پر غریب کے لیے روٹی کمانا مشکل ہو چکا ہے، جینا دوبھر ہو چکا ہے، وہاں پر یہ گاڑیاں بھر بھر کر جلسوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جلسوں میں پبلسٹی پہ ہزاروں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کرسی کی جنگ، اقتدار کی جنگ، کیا کر رہے ہیں؟ عوام ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جانوروں کی طرح، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اقتدار میں آتے ہی کبھی کسی کو نہیں پوچھا۔ ایک غریب آدمی سے پوچھے کہ کبھی اس کے گھر میں 2 کلو آٹا کوئی دینے کے لیے آتا ہے؟ نہیں۔ سب غریبوں نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا؟ کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اپنے پارٹی لیڈرز کی طرف سے ایک دوسرے پر بہتان، گالیاں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ان لیڈرز کی وجہ سے اپنے پیاروں سے دور ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں سے، اپنے مخلص لوگوں سے منہ ماریاں ہو جاتی ہیں، بد تہذیبی سے بات کی جاتی ہے، اور پارٹیوں کے لیے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ وہ مخیر حضرات کہاں ہیں؟ حکمرانوں کو چھوڑ دیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں جن پر اللہ کی رحمت خاص ہے، جو ملوں کے مالک ہیں، جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، جو بنگلوں میں رہتے ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ ان کو مخلوق خدا روتی بلکتی سسکتی نظر نہیں آتی؟ ان کے اندر مخلوق خدا کا درد نہیں ہے؟ جن کے کتے ہزاروں کا کھانا کھا لیتے ہیں، ان کو بھوکے بچے نظر نہیں آتے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کہاں گئی ہے انسانیت؟ کہاں گئے ہمارے ضمیر؟ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے۔ کیا آپ لوگوں کے ضمیر بھی مر چکے ہیں؟ ایک بات میری یاد رکھیے گا، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ بھاگ لیں، آپ خوشامد کر لیں، آپ ہزاروں لاکھوں لٹا دیں ایم پی اور ایم این اے بننے کے لیے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کی وہی چیز قبول ہوگی جو خدمت خلق کے لیے کریں گے تہ دل سے۔ جتنا پیسہ آپ اقتدار کے لیے برباد کر رہے ہیں، اتنا کبھی کسی غریب پر خرچ کیا ہوتا نا، تو اللہ کے ہاں کب کی آپ کی بادشاہت قبول ہو چکی ہوتی، آپ کا درجہ اتنا بلند ہو چکا ہوتا۔ تھوڑا سا ضرور سوچئے گا۔ ان لوگوں کی خوشامدیں کرتے کرتے آپ لوگوں کی عمر گزر گئی، سیاست دانوں کے پیچھے لگ لگ کے۔ میں صرف اتنا کہوں گی، ہے کوئی ایک انسان مجھے بتا دے کہ جو آپ کہیں کہ ان حکمرانوں میں ایماندار ہے، دیانتدار ہے، سچا ہے؟ کوئی حلف دے گا ان کے بارے میں؟ چاہے شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو یا عمران خان ہو، کوئی ان کے بارے میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور پر ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، یہ بہت سچے ہیں، ان کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دغا نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اتنا چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ سب سے۔ یہ لوگ اپنے بنگلے، گاڑیاں، اے سی چھوڑ کر عام لوگوں کی طرح، دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کی طرح اپنی عوام کے اندر رہ کر ان کے دکھ درد کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کون ہے ان میں ایسا؟ اگر کوئی ایسا ہے آپ کی نظر میں ہمارے حکمرانوں کے اندر، تو میں اس کو سلام پیش کروں گی اور میرا ووٹ اسی کو جائے گا۔ کوئی ان کے بارے میں حلف دے دے۔ آپ لوگ کیا، ہماری عوام اندھی تقلید کی عادی ہو چکی ہے، آنکھیں بند کر کے شخصیت پرستی پر چل رہے ہیں۔
ان کو نہیں پتا کہ حکمرانوں کی چمچہ گیری کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں اپنی زبان سے، مال سے۔ میں حیران ہوں اور دکھی بھی ہوں کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں میری ایک بہن بڑی دلیری کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ جی میں اپنے بندے نو چھڑ سکتی ہاں پر عمران خان نو نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ کہتی اگر میرے میاں نے مجھے کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو تو میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ جہالت کی حد ہے۔ شاید ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی بڑی بات کر دی ہے اپنے مجازی خدا کو چھوڑنے کی بات ایک غیر محرم مرد کے لیے۔ اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ کئی میں نے ایسے بھائیوں کے بیان سنے کہ مجھے جی فلاں حکمران کہہ دے تو میں اپنی گردن ابھی کاٹ دوں گا۔ استغفر اللہ۔ گردن کاٹنی ہے تو جہاد کرو، اللہ کی راہ میں کٹواؤ، سرحدوں پر چلے جاؤ، سینے پر گولی کھاؤ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے گردنیں کٹوانی ہیں جنہوں نے فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آنا تمہارے گھر۔ کیا سوچ رہی ہے ہماری عوام؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت کچھ ہے ابھی بھی کہنے کے لیے، بہت کچھ، لیکن یہی کہوں گی آج بہت ساری باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا اور دل بھرا ہوا تھا میرا ان معصوم لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کر، ویڈیوز دیکھ دیکھ کر۔ میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن بول تو سکتی ہوں، شاید میری آواز کسی تک چلی جائے، کسی کے دل پہ اثر کر جائے، کوئی کسی کی مدد کر دے، کسی کو ایک گلاس پانی اگر میری ویڈیو دیکھ کر کوئی کسی کو دے دے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خدا را آگے بڑھو، اپنے مسلمان بھائیوں سیلاب زدگان کی مدد کرو اور کوشش کرو کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو۔ بس کر دو، یہ تذلیل کرنا ایک دوسرے کی بند کر دو، اپنے رشتوں کی قدر کرو۔ کل میرا مارکیٹ جانا ہوا تو وہاں پر پارٹی ترانے اونچی آواز میں بوفر پر لگا کر ایک دوسرے کی تذلیل کی جا رہی تھی، ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ تحریک انصاف والے نون لیگ کی کر رہے تھے اور جب نون لیگ جیتی تھی تو وہ تحریک انصاف والوں کی پوری مارکیٹ میں اونچے اونچے ترانے لگے ہوئے۔ کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے باقی بھائیوں پر آفت نازل ہوئی ہوئی ہے، جن کے گھر بکھر گئے ہیں، جن کے جانور، بچے، فصلیں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، کسی کو ان کا درد نہیں ہے۔ مجھے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوا۔ ان کے کہہ کہے، ان کے بھنگڑے، ان کے ترانے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں کم سے کم احساس کرنے والا دل عطا کر دے، ہمارے مردہ ضمیروں کو زندہ کر دے۔ میری دعا ہے اللہ کے حضور کہ میری آواز جہاں تک پہنچے اللہ کریم کسی ایک دل پہ دستک دے دے اور کم سے کم کوئی ایک انسان ہی سدھر جائے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کر دیجیے گا۔ شاید آپ اتنی حیثیت نہ رکھتے ہو کہ کسی کی مدد کریں، ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جو ایسے لوگوں کی مدد کر دیں، جو اپنے وطن کا خیال کر لیں، جو بے لباس اور بھوکے لوگوں کے لیے سہارا بن جائیں، جو بیماروں کے لیے کچھ کر سکیں، جو بے گھروں کے لیے کچھ کر لیں۔ شاید آپ کا ایک کلک جو ہے کسی کی زندگی بدل دے۔ جزاک اللہ۔